بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج ہم بات کریں گے ان بنگلہ دیشی لوگوں کے بارے میں جو کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد یعنی پاکستان کے دو لخت ہونے کے بعد وہ پاکستان میں رہے یا انہوں نے پاکستان میں آنا اپنے لیے باعث فخر سمجھا۔ ان کی کمٹمنٹ تھی اس وطن کے ساتھ۔ اس میں فوجی تھے جنہوں نے کہ ہمارے شانہ بشانہ بھارت کے خلاف جنگ لڑی۔ ان میں سے کافی سارے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نئے ملک بنگلہ دیش میں نہیں جائیں گے۔ کچھ نے یہاں شادیاں کیں، کچھ ویسے ہی اپنے سوچ کے تحت وہ یہاں رہے اس مٹی کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کی وجہ سے۔ اس میں کچھ لیڈرز بھی تھے جو کہ یہاں جنہوں نے رہنا پسند کیا۔ آج میں ان کے بارے میں بات کروں گا جو کہ راجہ تری دیو رائے، جو بعد میں بنگلہ دیش بننے کے بعد انہوں نے واپس بنگلہ دیش جانے سے انکار کر دیا اور وہ پاکستان میں رہے۔ پاکستان میں ان کو پوری زندگی کے لیے پہلے ایک گورنمنٹ ایڈوائزر اور منسٹر کا ان کو رتبہ دیا گیا، عہدہ دیا گیا۔ اس کے بعد ان کو بعد میں پھر ایک امبیسڈر کے طور پہ ارجنٹینا بھیجا گیا۔ وہ اپنے چکما ٹرائب کے ہیڈ تھے، اس کے لیڈر تھے چکما ٹرائب کے، اور چکما ٹرائب جو ہے یہ چٹاگانگ ہل ٹریکٹس میں ادھر موجود ہے، اور باوجود اس کے کہ یہ نان مسلم تھے انہوں نے پاکستان میں شمولیت اختیار کی اور بھارت کا حصہ نہیں بنے 1947 میں جب یہ پارٹیشن ہوئی۔ راجہ تری دیو رائے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے اس وجہ سے کہ ان کی ایک بادشاہت تھی۔ وہ اپنے قبیلے کے وہاں پہ راجہ تھے، راجہ کہلاتے تھے، اور پاکستان آنے کے لیے انہوں نے اپنا وہ راجہ کا عہدہ بھی چھوڑا، اپنا وطن بھی، اپنا علاقہ جگہ چھوڑی، اور بہت ہی ٹربولنٹ حالات میں وہ پاکستان آ گئے۔ ان کی پیدائش راج بری میں 1933 میں ہوئی تھی۔ یہ چٹاگانگ ہل ٹریکٹس میں رنگامتی جگہ ہے جہاں پہ راج بری کا علاقہ ہے، اور ان کو وہاں پہ 1953 میں راجہ کا عہدہ دیا گیا۔ یہ راجہ اپنے قبیلے کے بنے۔ یہ پوزیشن جو تھی یہ ان کے پاس رہی، لیکن بعد میں جب انہوں نے پاکستان آنے کا سوچا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے کی یہ پوزیشن، جو غالباً وہاں رہے، اور محترم راجہ تری دیو رائے صاحب یہ پاکستان میں رہے۔ بدھ ہونے کے ناطے ان کو پاکستان میں بھی جو بدھ کمیونٹی کچھ نہ کچھ لوگ یہاں موجود ہیں، انہوں نے ان کو اپنا لیڈر بنایا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت ملک کے صدر تھے، انہوں نے ان کو وزارت آفر کی، اور انہی کی وجہ سے یہ ان کو جو بھی عہدہ دیا گیا وہ ذوالفقار علی بھٹو نے آفر کیا۔ بلکہ ایک وقت آیا کہ ان کو صدارت کا عہدہ بھی یہاں پہ پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے صدارت کا عہدہ لینے سے کچھ خود گریز کیا۔ بعد میں 1973 کا آئین بنا تو آئین میں واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ ملک کا صدر جو ہے وہ مسلمان ہوگا۔ اس وجہ سے ایک تو انہوں نے اپنا صدر بننے کے لیے اپنا مذہب چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اور پھر انہوں نے ویسے بھی کہا کہ صدر کو عہدہ یہ ایک ایسے ہی ایک بند چمکدار بند پنجرہ ہے جس میں جا کے وہ کیا کریں گے۔ انہوں نے 1971 کا الیکشن جیتا تھا، اور 1971 کے الیکشن میں وہ ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ انہوں نے الیکشن لڑا۔ ان کو آفر کی، عوامی لیگ نے ٹکٹ دینے کی آفر کی مجیب الرحمان کی پارٹی نے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ انہوں نے الیکشن لڑا۔ غالباً ان کو عوامی لیگ کی سیاست پسند نہیں تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان کو وزارت تو دے دی گئی، لیکن 1977 میں جب یہاں پہ انقلاب آیا اور ضیاء الحق حکومت میں آئے اور ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت سے ہٹا دیا گیا، تو پھر وزارتیں بھی ساری ختم ہو گئی۔ لیکن اس وقت پہ راجہ تری دیو رائے کو ارجنٹینا بھجوا دیا گیا ایز امبیسڈر۔ پھر وہ وہاں پہ امبیسڈر رہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان میں پاکستان بدھسٹ سوسائٹی کے
وہ ہیڈ بھی رہے۔ یہاں پہ ان کا جو عہدہ تھا سفیر کا وہ قائم رہا، لیکن وہ غالباً 1992 میں وہ پھر واپس آ گئے، وہاں سے واپس بلا لیے گئے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ جب وہ اس پاکستان میں تھے تو مکتی بانی کے ساتھ، مکتی بانی نے جب یہ پاکستان افواج کے خلاف جنگ شروع کی اور وہاں پہ کافی خون خرابہ ہونا شروع ہوا، تو انہوں نے اپنے چکما ٹرائب کو اس قصے سے دور رکھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا، کیونکہ یہ ان کی سیاست سے، شیخ مجیب کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتے تھے، جو کہ غالباً ان کے ذہن میں تھا کہ یہ علیحدگی پسند لوگ ہیں، تو انہوں نے اپنے چکما ٹرائب کو ملک سے وفادار رکھا اور ان کو ان کی سیاست سے الگ رکھا، اور جیسے میں نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا، اور انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے تو وہ کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد وہ پھر وزارت میں آ گئے۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد ان کے پاس چوائس تھی، ان کو وہاں پہ آفر کی گئی، مختلف عہدے آفر کیے گئے۔ غالباً وہ یہ چاہتے تھے، بنگالیز یہ چاہتے تھے کہ یہ چکما ٹرائب کا وفاداری بھی ان کو مل جائے گی، کیونکہ یہ یہاں پہ ان کو اگر وزارت دے دی گئی، لیکن انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ میں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اپنے اصول قربان نہیں کروں گا۔ نتیجہ یہ کہ وہ چکما ٹرائب جو ہے وہ اسی طرح وہاں رہا، بعد میں وہ زیر عتاب بھی رہے لوگ، کیونکہ جب یہ ان کے راجہ نے ہی ایک رستہ پکڑا کہ وہ عوامی لیگ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ چکما ٹرائب کے اوپر بھی یہ عوامی لیگ کے لوگوں نے، مکتی بانی نے کافی مظالم اٹھائے۔ بعد میں ایک انٹرویو تھا جس میں کہ راجہ تری دیو رائے سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ یہاں پاکستان میں آ گئے، اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنی ریاست چھوڑ دی آپ نے، تو کبھی کبھار اس پہ آپ کو افسوس تو ہوتا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے، مجھے کوئی اس بات پہ قطعاً کوئی ملال نہیں ہے کہ میں پاکستان کیوں آیا، میں بالکل اپنے اصولوں کے سامنے آیا ہوں اور وہ اصول مجھے زیادہ پیارے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات رہی کہ بعد میں دیکھا گیا کہ وہ کچھ ناخوش تھے، کیونکہ جب تک تو وہ کسی عہدے پہ رہے، امبیسڈر وغیرہ کے، ارجنٹینا وغیرہ، تو ان کو وہ مقام، وہ عزت دی جاتی رہی، لیکن جب وہ ارجنٹینا سے واپس آ گئے تو اس کے بعد جو پھر ان کے ساتھ کچھ سلوک روا رکھا گیا، اس میں گرم جوشی نہیں تھی، اور وہ غالباً ایک طرح سے بالکل ایک گمنامی کی زندگی وہ گزار رہے تھے اور گمنام ہو گئے۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ اپنے طور پہ ایک خاموش زندگی گزارنے کے لیے بھی پاکستان میں ہی رہے، واپس نہیں گئے، لیکن ان کے جو آخری ایام تھے وہ سارے اپنے گھر میں گزرے، جو کہ انہوں نے اسلام آباد میں بنایا تھا۔ ان کا گھر جو ہے وہ چکما ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی فیملی کا آج کسی کو کوئی پتہ نہیں، ان کی پوری کمیونٹی کا رابطہ ان سے ختم ہو چکا تھا، سوائے کچھ بدھسٹ لوگ جو پاکستان میں موجود تھے، اور کوئی ان میں سے، ان کے خاندان میں سے کوئی حکومت پاکستان تک شکوہ کرنے والا بھی غالباً موجود نہیں جو یہ کہہ سکے کہ چکما ہاؤس کو ہی کم از کم پریزرو کر لیا جاتا ان کی یاد کے لیے۔ یہ ایک المیہ تھا کہ ایک ایسا آدمی جس نے اپنی بادشاہت، اپنا وطن اور اپنے پیارے چھوڑے اور آ کے اس وطن میں صرف اپنے اصولوں کی بنیاد پہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، اس کا اب کوئی نام و نشان کسی کو پتہ نہیں ہے۔ افسوس، صد افسوس۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔